جس طرح ہم نے کعبے کو تمہارا قبلہ بنایا اور وہ اب قیامت تک تمہارا قبلہ رہے گا۔ یہ مسلمانوں کو کتنی عزت بخشی گئی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں مسجد بنی سلمہ کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر آسمان کی طرف منہ کر لیا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز کے اندر آسمان کی طرف منہ کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ، اس طرح تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب ہم تو آپ کا اپنے چہرے کو آسمان پر اٹھانا، آسمان کی طرف ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں تو محبوب تمہارے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ نماز میں حکم کیا نگاہیں سجدے کی طرف اور رخ قبلے کی طرف، اللہ پاک نے نہیں فرمایا۔ میں تو آپ کے، یعنی آپ کا آسمان کی طرف اپنا منہ کرنا، مجھے آپ کی یہ ادا اتنی پیاری لگی کہ میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ محبوب آپ مت فکر کریں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کا قبلہ پھیر دیں گے، ہم آپ کا قبلہ پھیر دیں گے۔ بعض بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی، اور ان میں بعض بے وقوف ایسے ہیں جو یہ کہہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی خدا کے آگے نہیں چلتی۔ اب مجھے بتاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے۔ محبوب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ راضی ہیں، جس میں آپ راضی ہیں، جس میں آپ کی مرضی ہے۔ آہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے، کیونکہ حضور کے دل میں تھا کہ مولا کریم میرے غلاموں کو اور میرے پیاروں کو یہ یہودی طعنہ دیتی ہیں کہ اور چیزوں میں تو ہماری مخالفت اور قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہو، بنی اسرائیل کا قبلہ بھی بنی اسماعیل کا استعمال کرو، طعنہ دیتی ہیں۔ اور ویسے بھی حضور کی خواہش تھی کہ جو اپنے ماں باپ کی چیز ہو، اپنے بزرگوں کی، تو حضور چاہتے تھے کہ میرے والد اور جد امجد قبلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس کو بنا دیا جائے۔ حضور کی خواہش یہ بھی تھی، اور یہ اس لیے بھی خواہش تھی کہ یہودی صحابہ کرام کو طعنہ دیتے تھے کہ اور چیزوں میں ہماری مخالفت کرتے ہو تو قبلہ ہمارا کیوں استعمال کرتے ہو۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں، حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے، جس میں آپ راضی ہیں۔ اب حضور دیکھتے جا رہے ہیں، حضور دیکھتے جا رہے ہیں۔
جی اللہ پاک نے فرمایا پھیر دیں گے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر کیا دیں گے محبوب، پھیر دیا، بس آپ اپنا چہرہ ابھی مسجد حرام کی طرف کر لیں، ابھی مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر لو۔ تو جس طرح ہم نے کعبے کو تمہارا قبلہ بنایا جو قیامت تک، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا، ابھی تو حضور نے زبان سے کچھ فرمایا بھی نہیں، ابھی تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بھی نہیں، صرف حضور نے چہرہ آسمان کی طرف کیا تو اللہ پاک نے قبلہ بدل دیا۔ اور اگر حضور زبان مبارک کے الفاظ یا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے تو کیا سے کیا کچھ بدل جاتا، کیا کچھ ہو جاتا۔ خیر، جس طرح ہم نے کعبے کو تمہارا قبلہ بنایا، اور اب یہ قبلہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک یہ اب نہیں تبدیل ہوتا۔ تبدیل اس لیے نہیں ہوگا کہ میرے محبوب کی مرضی نے اس کو قبلہ بنایا ہے، اس لیے یہ اب تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ قبلہ ایسا تبدیل ہوا ہے کہ اب یہ قیامت تک یہ قبلہ چلے گا، کیونکہ اپنے میرے محبوب کی مرضی تھی، ان کی مرضی پر یہ تبدیل کیا گیا ہے، جس کے بعد کوئی اور سمت اب قبلہ نہیں ہوگی، اب اس کے بعد کوئی اور سمت قبلہ نہیں بنے گی، اور اخیر تک اب یہی قبلہ رہے گا۔ تو جس طرح ہم نے یہاں پر یہ نعمت قبلے کی صورت میں بھی تم پر پوری کی ہے، اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جس کی شریعت بھی قیامت تک جاری رہے گی۔ جیسے یہ قبلہ اب نہیں تبدیل کیا جائے گا، ان کی شریعت کے بعد کسی اور کی شریعت بھی نہیں آئے گی، یہ شریعت بھی اب قیامت تک رہے گی، اور ان کے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، وہی آخری نبی۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا